اجمیر شریف درگاہ حضرت سیدنا خواجہ محی الدین چشتی غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ پر صوفی ملت مولانا قاری صوفی ولی با قادری چشتیہ سجاد نشین متولی درگاہ اعلیٰ حضرت سید صفدر علی شاہ قادری بغدادی قدس السلام سراج العزیز الحضرت سیدنا شمشیر علی شاہ قادری قدس اللہ سراج العزیز و درگاہ حضرت قاسق پیر رحمۃ اللہ علیہ بنگلور کا بڑا بیان۔ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ہند میں دین نبی آپ پھیلانے والے، ہند میں دین نبی آپ پھیلانے والے، میرے خواجہ ہی محمد کے گھرانے والے، دیکھ کر حضرت خواجہ کو یہ بجلی نے کہا، دیکھ کر حضرت خواجہ کو یہ بجلی نے کہا، آ گئے شمع کو طوفان میں جلانے والے۔ اور سرکار وارث پاک عالم پناہ فرماتے ہی خاک ہو جا در خواجہ پہ مزاح وارث، خاک ہو جا در خواجہ پہ مزاح وارث، مل کے اس خاک میں تو ہو جائے گا پاک۔ آج دنیا بھر میں، ہمارے ملک میں، جو ساری دنیا کے اندر ہر قوم و ملت کا گہوارہ، قومی یکجہتی کا گہوارہ، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، 13 سے بھی زیادہ زبانیں اس ملک میں، جو پورے ورلڈ میں، پوری دنیا میں اپنی ہی ایک شناخت، قومی یکجہتی میں، مذہبی ثقافت میں، تہذیب و تمدن میں، آپسی بھائی چارگی میں، اتحاد میں، اتفاق میں مل جل کر ایک ساتھ زندگی بسر کرنے میں ہمارا ملک ہندوستان مشہور و معروف ہے۔ آج کل چند ایک مہینوں سے دیکھا جا رہا ہے کہ جہاں پر عبادت گاہوں کو نشانہ بنانا ایک عام بات ہو گئی، وہیں پر آتے آتے اب ناپاک عزائم اور ناپاک ارادوں کے تحت خواجہ خواجگان چشت عطائے رسول ہند الولی حسن سنجری سیدنا خواجہ معین الدین چشتی پیر غریب نواز حسینی الحسنی رحمت اللہ تعالی علیہ کی درگاہ پاک اجمیر شریف پر یہ ناپاک عزائم اور ناپاک ارادہ کرتے ہوئے وہاں پہنچے ہوئے ہیں۔ میں صوفی ولی با قادری ریاستی صدر کل ہند جمعیت الصوفیاء والمشائخ شاخ کرناٹک، دربار عالیہ حضرت سید پیر صفدر علی شاہ قادری بغدادی قدس اللہ سر العزیز، خلیفہ حاجی سید احمد شمشیر علی شاہ قادری قدس اللہ سر العزیز، خلیفہ دادن شاہ صاحب قادری المعروف قاسق کے پیر رحمت اللہ تعالی علیہ، اس درگاہ پاک سے یہی پیغام میں دے رہا ہوں عالم اسلام کو، تمام ہمارے ہندو مسلم بھائیوں کو، کہ اجمیر شریف کی درگاہ غریب نواز کی وفات ہو کر 10 سال ہو گئے۔ آپ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی اگر حیات کو ملایا جائے 90 سال سے بھی زیادہ آپ کی عمر شریفہ تھی، جو آپ کا وصال ہوا، آپ کی عمر شریفہ کا اگر ملا لیا جائے تو 1000 سال کے اندر تک آپ کی ہسٹری ہے، آپ کی تاریخ ہے۔ 1000 سال سے مسلسل 1000 سال سے اس ملک ہندوستان میں کئی حکمران آئے، کئی حکمران آئے، کئی پارلیگار آئے، کئی حکمران آئے، کئی بادشاہ آئے، مغلیہ ڈائناسٹی کا زمانہ چلا، خلجی ڈائناسٹی چلے، راجے، مہاراجے، رجواڑے تمام یہاں پر ہندوستان میں آئے۔ تمام ہندوستان میں آنے کے باوجود جو بھی اپنی حکومت کیے سالہ، ہندوستان کے 1000 سالہ دور میں جو غریب نواز چشتی رحمت اللہ علیہ کا دور تھا 1000 سالہ، اس دور میں کئی راجے، رجواڑے، حکمران
مغلیہ سلطنت، خلجی سلطنت، بہمنی حکومت، لودھی حکومت، ایسے کئی حکمران حکومت کیے. کوئی بھی راجہ، مہاراجہ یا بادشاہ یا نواب اپنے وہاں پر جو ہے عاجزی انکساری لے کر جاتے غریب نواز کی بارگاہ میں دعا لینے کے لیے. ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی سب جاتے بڑی ہی عقیدت کے ساتھ. یہ معلوم ہے کہ غریب نواز کی بارگاہ، غریب نواز کی درگاہ شریف ہندو مسلم قومی یکجہتی کا پیکر ہے، یکجہتی کا سینٹر ہے، یکجہتی کا مرکز ہے، جو بارہا آج بھی ہمیں بے ساختہ غریب نواز کے ہندو مسلم سکھ عیسائی عقیدت مندوں میں نظر آتا ہے، جو بلا تفریق مذہب و ملت غریب نواز کے دربار میں پھاٹے مارتا ہوا عقیدت مندوں کا سمندر، جو کسی ذات اور کسی مذہب کے لیے وہ محدود نہیں بلکہ سب کے لیے غریب نواز کا دربار جو ہے باعث رحمت، باعث برکت اور باعث شفا ہے. غریب نواز کے دربار میں کئی حکمران گئے اور اپنی اپنی عقیدت کو نچھاور کیا. 1000 سالہ 1000 سال کی اس تاریخ میں کسی کو بھی وہاں پر کوئی بھی بت خانہ، کوئی بھی مندر نظر نہیں آیا. تو آج کے فرقہ پرست فسطائی قوتوں کو ان کی گندی سوچ اور گندی ذہانت کے سبب وہاں پر کیوں جو ہے مندر نظر آ گئے، یہ قابل مذمت ہے. وہاں کے حضرت سید سرور چشتی صاحب قبلہ، حضرت سید خواجہ زین العابدین صاحب چشتی، حضرت سید خواجہ نصیر الدین چشتی رحمت اللہ علیہ، وہاں کے سجادگان، وہاں کے گدی نشین، جو بھی سادات اکرام اہل بیت اعظام وہاں پر کے آل پاک سے اور غریب نواز کے آل پاک سے جو بھی وہاں پر موجود ہیں اور وہاں کے خادمین ہیں، برابر کے ہم لوگ تمام سجادگان کرناٹک بھی ان کے ساتھ برابر کے شریک ہیں. اور جو غریب نواز چشتی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں اس طرح کی بے ادبانہ، جاہلانہ، گستاخانہ جو شروعات کیے ہیں، ہم لوگ جو ہیں اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں. یہی نہیں بلکہ میں بندہ حقیر و فقیر یہ کہنا چاہوں گا کہ حضرت سیدنا رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، رسول پاک سے جو آپ کے اہل بیت اطہار سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم، سیدہ بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہ، سیدنا امام حسن، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ، جن پر آیت تطہیر نازل ہوئی، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت یطہرکم تطہیرا، یہ اہل بیت اطہار نور پر نور سے پاک، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا پنجتن پاک کی اولادیں. غوث پاک بغداد شریف میں آئے، سارا عراق پاک ہو گیا، زمین پاک ہو گئی، فضا پاک ہو گئی، نور سے منور ہو گئی، اور وہاں کے انسانوں کو پاک کر کے غوث پاک نے ولی بنا دیا. خواجہ پاک جب اجمیر شریف میں آئے، میرے خواجہ غریب نواز نے اجمیر شریف کی زمین کو پاک کر دیا، آب و ہوا نور سے پاک ہو گئی، اور وہاں کے انسانوں کے قلب و روح کو پاک کر کے ولی بنا دیا. جس جگہ پر شہزادگان اہل بیت جاتے ہیں، زمین، آب و ہوا انسانوں کو، سب کو، شہر کو پاک کر دیتے ہیں. پہلے صرف اجمیر تھا، غریب نواز کی آمد سے جب اجمیر پاک ہو گیا تو اجمیر شریف بن گیا، اجمیر شریف بن گیا. شرافت اہل بیت اطہار کے دامن رحمت سے وابستہ ہو کر فیوز و برکات جو حاصل کر لیتا ہے، اصل میں وہی شریف ہے. جو اہل بیت کا وفادار ہے وہی شریف ہے. کائنات میں کلیر شریف میں سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 5ویں پشت اقدس سیدنا علاء الدین علی احمد صابر پاک کلیری رحمت اللہ علیہ کلیر شریف کو گئے. کلیر تھا، کلیر شریف کب بنا؟ جب صابر پاک سیدنا صابر کلیری رحمت اللہ علیہ کا خدم مبارک پڑا، زمین پاک ہو گئی، آب و ہوا پاک ہو گئی، انسان پاک ہو گئے، انسانوں کو ولایت بخشی صابر پاک کی آمد سے. کلیر جا کر کلیر شریف بن گیا.
पिनगोंडा शरीफ सरकार बाबा फखरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, सैयदना ख्वाजा बाबा फखरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, 1000 साल की दरगाह, पिनगोंडा नाम था। बाबा फखरुद्दीन सरकार रहमतुल्लाह अलैह के आमद रहमत के तुफैल आबो हवा जमीन पिनगुंडा पाक हो गया, पिनगुंडा शरीफ बन गया। खादर वली गंजे सवाई रहमतुल्लाह अलैह मद्रास के नागौर में आमद हुई, नागौर था, नागौर शरीफ बन गया। ये आले रसूलुल्लाह, अहले बैत रसूलुल्लाह, शहजादे जहां जहां पर जाकर क़ियाम करे वो शहर शरीफ बन गया। कहीं पर वारिस पाक की आमद के सबब देवा शरीफ, बनारस में देवा शरीफ, कलियर शरीफ, अजमेर शरीफ, पिनगुंडा शरीफ, नागौर शरीफ और तिरची में हजरत सैयदना ख्वाजा बाबा नत्थर औलिया रहमतुल्लाह अलैह हुसैनी की आमद से तिरची शरीफ बन गया। रूड़ की कलियर हजरत केसर सैयदना मोमिन बादशाह कादिर रहमतुल्लाह अलैह केसर मड़ू में आमद हुई, केसर मड़ू शरीफ बन गया। हर जगह पर जहां जहां पर ये शहजादागान अहले बैत पंजतन पाक के हसनी हुसैनी शहजादागान वहां क़ियाम करते ही उनकी आमद, उनकी बरकत, उनकी निस्बत, उनकी सोहबत आबो हवा नूरानी बन जाती है, शरीफ बन जाती है। वो इलाका शराफत में आ जाता है, शरीफ हो जाता है। कुरान शरीफ, बगदाद शरीफ, मदीना शरीफ, बगदाद शरीफ, अजमेर शरीफ, कलियर शरीफ, जहां जहां पर ये शहजादागान अहले बैत थी वो सब इलाके शरीफ हैं। शराफत जहां से मिलती है, शराफत जहां से मिलती है, नूरानियत, रहमत, बरकत, इनायात जहां पर से हमें मिलती है, वहां जाकर बेअदबी करने वाले कितने बड़े बदबख्त व मलून होंगे, कितने बड़े बदबख्त व मलून होंगे। अकबर बादशाह हो, जहांगीर हो, बड़े बड़े पेशवा हो, राजे हो, महाराजे हो, गरीब नवाज के पास जाकर सदका मांगा है, गरीब नवाज के दामन रहमत में आकर सदका मांगा है। आपकी करामतें करोड़ों करामतें ही, एक दो नहीं करोड़ों करामतें ही, जो सब तमाम आशिकान ख्वाजा गरीब नवाज को मालूम है। बस यही पैगाम है कि इन अहले बैत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबारों को, इनके आले पाक को मैं बारहा कहता आ रहा हूं कि उल्फत आले नबी सबसे बड़ी दौलत है। उल्फत आले नबी सबसे बड़ी दौलत है। हक को पहचानो मुसलमानों, अभी मोहलत है, जिसमें शामिल हो लबो लहजे कुरान मुबीन। असल में फातिमा जहरा की वही मिद्दत है। और आज इस दरगाह पाक से एक ताज़ियत ये भी अदा कर रहे हैं कि शहर बेंगलुरु का जो औलिया अल्लाह का मरकज है, सदर चौक, सदर मकाम कहते हैं, डबल रोड लालबाग के मुकाबिल में वाक़े सिद्दया रोड, जहां पर खुतबुल अख्ताब सैयदना पीर अताउल्लाह शाह हुसैनी शुत्तारी खादिरी रहमतुल्लाह अलैह और आपके दामाद सैयदना नबी अल्लाह शाह हुसैनी शुत्तारी खादिरी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह पाक है। इस दरगाह पाक के जो अब सज्जादा नशीन है मौजूदा हजरत सैयद सुलेमान अली शाह हुसैनी शुत्तारी खादरी, आपकी वालिदा माजिदा हजरता सैयदा समदानी बीबी अल हसनी वल हुसैनी अल जीलानी, जो वेलूर शरीफ के हजरत मकान के हजरत सैयद शाह हजरत रहमतुल्लाह अलैह के दुख्तर नेक अख्तर हैं, कि जिनका निकाह बड़ा मकान के सज्जादा नशीन सैयद अली अहमद शुत्तारी हुसैनी सुलेमान अली शाह साहब के अब्बा जान से हुआ। वेलूर से यहां पर आई और गौसे पाक रजी अल्लाह तआला की शहजादी हैं आप सैयदा समदानी बीबी साहिबा रहमतुल्लाही अलैहा। इनका विसाल गुज़िश्ता मंगल के दिन हुआ। अल्लाह तबारक व तआला इन्हें गरीक़ रहमत फरमाए, इनकी खबर में अनवार और रहमतों की बारिशें नाजिल फरमाए और अल्लाह ताला ये शहजादी गौसे आजम सैयदा समदानी बीबी साहिबा के दर्जात को बुलंद करे, मरातिब को आला करे और सरकार गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु के नाले ने रहमत का साया अता फरमाए। और मेरी बहन साबिरा भी
ان کا بھی انتقال ہو گیا حال میں. اللہ تبارک و تعالیٰ میری بہن صابرہ بھی بنت خدیجہ بھی، ان کو بھی، ان کی بھی اللہ تعالیٰ بال بال مغفرت فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کے نالینہ رحمت کا سایہ میری بہن کے سر پر عطا فرمائے. من جملہ ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.